बढ़ाया और कई सवाल भी खड़े किए उर्दू नावल की तनकीदी रिवायत पर नज़र डालते हुए ये सवाल कि कहीं नावल निगार को तख्लीक़कार को भी तनकीद लिखनी चाहिए। अच्छा, इस तरह का काम और रहमान अब्बास की किताब भी 21वीं सदी में उर्दू नावल के उन्वान से आई है। लेकिन एक मसला ये भी है कि हमारे नावल निगार भी तनकीद लिखते हैं तो वो तनकीद की मौजूदा रिवायत में खड़े होकर लिखते हैं। तो उन्होंने भी वैसे ही किया कि वारिस अलवी और शमसुम्मान फारूकी की जहाँ कशाकश चल रही थी उन्होंने भी उसे आगे बढ़ाया। लेकिन ये तवक्को रखी जा सकती है डॉक्टर ताहिरा इकबाल और डॉक्टर हफीज खान साहब जैसे बड़े तख्लीकारों से कि ऐसा हो। तो मुकालमा आगे बढ़ रहा है, नई सदी, नया फिक्शन, फिक्शन के तनव्वुआत, नए मंतके और उनकी नई तनकीद। मुश्किल बहुत है तनकीद निगार के लिए कि वो तायुन कद्र कैसे करे, नावल के तायुन कद्र कैसे करे जुबान की बुनियाद पर। जुबान तो चटख रही है, जुबान के पैमाने बदल रहे हैं, नावल निगार नए नए तजुर्बात कर रहे हैं। फ्लैश फिक्शन, माइक्रो फिक्शन, नैनो फिक्शन जैसे चीज़ों की तायुन कद्र कैसे हो। तो इन सवालात को एड्रेस करेंगे डॉक्टर एम खालिद फयाज। मैं दावत देता हूँ प्रोफेसर डॉक्टर एम खालिद फयाज को। उनके भी एक किताब किरण, नताइज और मतन के उन्वान से आई थी और एक बड़े इल्मी हलकों में ज़ेर बहस रही। तफहीम ने उनके ऊपर बाकायदा एक सेक्शन बनाया। तो हमारी तवक्को है कि कई ऐसे सवाल जो उन्होंने खुद सोच रखे होंगे और अभी उठे हैं तो उनके भी जवाब मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बड़ी अहम बातें हो रही हैं। डॉक्टर शाहिद नवाज, डॉक्टर सजाद नईम साहब और अभी और भी हमारे डॉक्टर आज़ाद रहमान साहब बात करेंगे, फिर ताहिरा इकबाल साहबा और हफीज़ खान साहब बात करेंगे। असल में मेरे पास भी दो तीन बातें हैं सिर्फ, और मौजू है जो मैंने यहाँ बोलने के लिए सेट किया वो था नावल की कदर व कीमत के तयन में जो मसाइल आते हैं वो क्या आ रहे हैं आज। तो इसी मौजू को ही एड्रेस जी, और ज़्यादा वो बात पहले जो दो लेक्चर हुए हैं उसमें नकात की तरफ बात आ गई। तो एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नावल निगार हमारे जो बेशतर नावल निगार नावल बहुत ज़्यादा लिखा जा रहा है, नावल निगार भी बहुत ज़्यादा हैं। तो एक तो शुक्र अदा करना चाहिए कि नावल का नकाब नहीं मिला, वरना इतने नावल ना लिखे जाते अगर कोई नकाब मिल जाता है। तो एक तो ये भी ज़रूरी था। दूसरा ये है कि नक्काद को ये शिकवा तो किया जाता है कि नक्काद जी अब रहा नहीं या नक्काद, लेकिन नक्काद को खा कौन गया है ये चीज़ हम गौर नहीं करते। उसे हमारी जो जामियाती माजरत के साथ जामियाती तहकीक, मैं तनकीद भी नहीं कहता, जामियाती तहकीक खा गई है। तो जामियाती तहकीक को जब हम तनकीद का नाम देंगे तो फिर नक्काद पैदा नहीं होगा। वो फिर सेल्समैन जो शाहिद नवाज साहब ने कहा वो सेल्समैन ही होंगे जो सिर्फ यही काम करेंगे कि हाँ जी वो तारीफ कर दी, दो बोल बोल दिए और जायजा दे दिया, तबसरा कर दिया। तो जामियाती तहकीक ने हमें ये नुकसान पहुंचाया है कि इस वक्त से हमारा नकाद छीन लिया है। तो फिक्शन का नकाद वाकयातन ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त मौजूद नहीं है। अब मेरा जो वो बुनियादी मौजू के कदर व कीमत के तयन में हमें क्या दिक्कतें पेश आ रही हैं उसमें यही एक मौजू यही है कि जामियाती तहकीक ने इतना ज़्यादा, यानी कि अलूमी तनकीद जिसको आमतौर पे हम कहते हैं और जो नहीं कहना चाहिए, अलूमी तनकीद और चीज़ है और ये अलूमी तहकीक और चीज़ है कि जब हम कोई और फिक्शन पर बेतहाशा तहकीक हो रही है। इस वक्त यूनिवर्सिटी के अगर लोग बैठे हैं तो ये वो गवाही देंगे कि इस वक्त पाकिस्तान में या कम से कम पंजाब में ज़रूर हर शोबे में जितने मकाले फिक्शन पर लिखे जा रहे हैं या फिक्शन निगारों पर लिखे जा रहे हैं या नावलों पर लिखे जा रहे हैं उतने शायद किसी और मौजू पर अब काम नहीं होता, और शायरी पर भी अब काम नहीं हो रहा, बहुत कम हो गया। तो उसने हमें ख़राब किया। वही किताबें फिर पब्लिश भी होती हैं, उसी तरह से होती हैं, और हमें समझने में, कदर व कीमत का तयन करने में ख़राब कर। अदबी तनकीद और ये अलूमी तहकीक, इनमें फ़र्क करना हम भूल गए हैं। वो जो अदबी तनकीद हुआ करती थी किसी ज़माने में, जो ये तय करती थी कि तख्लीक होती क्या है, तख्लीक का मैकेनिज़्म क्या होता है,
وہ اب ناپید ہوتا جا رہا ہے. اب صرف کیا ہے، ایک موضوع لیا جاتا ہے، موضوع لے کر اس پر تانیثیت، وہی ابھی یہ وہاں بات بھی ہو رہی تھی کہ اگر ہم نے فیمنزم کا موضوع لیا، جہاں جہاں وہی عورت دکھائی دے گی، ہمیں ناول میں ہم نے وہ ناول اپنے مقالے کا حصہ بنانا ہے. پڑھنے والا یہ سمجھتا ہے شاید یہ ناول بڑا اعلیٰ ہے. اس طریقے سے اس سے ماحولیاتی تنقید کا ایک چلن آیا. اس میں جی جہاں جہاں ہمیں ماحول دکھائی دے رہا ہے، کوئی پرندہ بھی دکھائی دے گیا ہے، تو ہم نے وہ ناول اس تحقیق کا حصہ بنا لینا ہے، جس سے کہ یہ تاثر چلا جاتا ہے پڑھنے والے کا کہ شاید یہ بہت بڑا ناول ہے. ہم نے اس کا تدارک کیا کیا ہے؟ جو اصل نقاد ہے اس کا کام تو قدر و قیمت کو تعین کرنا ہے ادبی حوالوں سے، نہ کہ وہ موضوعاتی سطح پر. جو شاہد نواز صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ ایک موضوع لے لیا، موضوع کو ڈسکس کر دینا یا صرف ایک چیزیں دکھا دینا تو ناول نگاری نہیں ہے. ناول نگاری ایک فن ہے، ایک آرٹ ہے، ہم سب جانتے ہیں. اس آرٹ کے کچھ تقاضے ہیں. پھر ایک بات اور بھی ڈسکس ہوئی کہ شاہد نواز صاحب نے کی ہے کہ ہمارا ناول وہ نہیں دکھا پاتا جو کہ ہم نہیں دیکھ پاتے، اور وہ ناول نگار سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ دکھائے گا. سوسائٹی ہی نہیں ہے. اور یہاں پر صرف ہم سیاسی جبر کو الزام مت دیں، ہمارا ثقافتی جبر بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں رول پلے کر رہا ہے. جو انہوں نے اپنے مثال دی نا ماں کی، کہ وہ ماں کو بطور عورت نہیں دکھایا جاتا، یہ ثقافتی جبر ہے جو کہ انتہا درجے کا ہے، اور اس میں اور کوئی چیز انوالو نہیں ہے. پڑھنے والا جب قبول ہی نہیں کرے گا تو لکھنے والا کیسے لکھے گا؟ وہ پڑھنے والے کے پاس وہ کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ اسے قبول کرے. لہٰذا یہ چیز ہمیں سب کو مل کر، صرف ناول نگار کو ہم یہاں قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے، اس میں پڑھنے والوں کا بھی قصور ہے، اور لکھنے والے بہرحال وہ ہمت نہیں کر پاتے یہ چیز اس طرح سے. لیکن میں یہ پھر بھی کہتا ہوں کہ ہمارے لکھنے والوں نے بہت سی باتیں وہ لکھی ہیں جو سماج میں شاید لوگوں نے کیونکہ پراپر پڑھا نہیں، عام پبلک زیادہ پڑھتی نہیں یا پڑھ نہیں پاتی، کچھ باتیں لکھی جاتی ہیں ضرور جو کہ ناول نگار ہی لکھ سکتا ہے، اور وہ ہم تک پہنچتی بھی ہیں. پرابلم یہ آ رہا ہے اب ناول نگار کے حوالے سے بات جو میں کرنا چاہوں گا. دوسرا جو پہلو ہے قدر و قیمت کے تعین میں جو پرابلم آ رہا ہے معاصر فکشن کے حوالے سے. ایک تو معاصر فکشن یا معاصر ادب پر یا معاصر تخلیق پر بولنا بھی ایک بہت مشکل، یا لکھنا بھی ایک مرحلہ رہا ہے. یہ بھی امتحان ہمیشہ رہا ہے ناقدین کا بھی، محققین کا بھی. تو ہماری جب 30-35 سال، معاصر کا بھی ایک ایشو ہے کہ معاصر کسے کہتے ہیں، تو 30-35 سال جس میں یہ ایک نئی دنیا ہمارے سامنے آئی ہے جو انتہائی پیچیدہ انسانی سماجی سطح پر دنیا بنی ہے، جس کی ابھی ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہی. اور ناول نگار ہمارا بہرحال اپنی کوشش میں ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے یا سمجھنے کی کوشش میں ضرور لگا ہوتا ہے. پرابلم صرف یہ آتا ہے کہ بے تحاشا لکھنے کا ایک المیہ ہمارے ناول نگاروں یا فکشن رائٹرز کے ساتھ ہے. وہ بے تحاشا لکھتے ہیں، بے قدرہ لکھتے ہیں، بلا وجہ لکھتے ہیں. یہ ایک پرابلم آ رہا ہے، اور ہر شخص کو ناول نگار بننے کا شوق جو ہے اس نے ہمارے فکشن کو، جو معاصر فکشن ہے اس کو دبا لگایا ہے. اور یہ چیز معذرت بھی کرنی چاہیے کہ ہر دوسرا آدمی ناول لکھ رہا ہے، اور اچھے لکھنے والے بہت زیادہ لکھ رہے ہیں. کچھ اچھا لکھنے والے بہت زیادہ لکھتے ہیں، جیسے تارڑ صاحب کی مثال انہوں نے دی. 2 ناول 3 ناول ان کے بہت اچھے، بے شک اچھے، لیکن کیا باقی ناول یا باقی ان کا جو تحریر ہے وہ کہاں آئے گی؟ تو ٹریش فکشن، اس کو میں نے جو اس کا نام رکھتا ہوں ٹریش فکشن کہتا ہوں، کہ معاصر عہد میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹریش فکشن بہت زیادہ ہو گیا، جس نے دھندلا دیا ہے وہ جو بنیادی ہمارا فکشن ہے جو کہ موجود ہے. یہ نہیں کہ سارا فکشن ایسا ہی ہے جی، وہ جو اصل فکشن ہے اس کو دھندلا دیا ہے. اور آلودگی کی باتیں ہم کرتے رہتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ تحریر کی بھی آلودگی ہوتی ہے. تحریر بے تحاشا لکھنے سے جو تحریر کی آلودگی پیدا ہوتی ہے وہ ادبی ماحول کو اتنا دھندلا دیتی ہے کہ اصل چیز کی بھی شناخت نہیں ہو پاتی. اور یہ پرابلم بھی آ رہا ہے، اور اوپر سے ہمارے پاس نقاد بھی نہیں ہے، یہ بھی طے ہے. لہٰذا اس وجہ سے ہم وہ قدر و قیمت تعین نہیں کر پاتے. بعض اچھے فن پارے بھی چھوٹ جاتے ہیں، جیسے شاہد نواز صاحب نے وہ ادھر نشاندہی بھی کی.
کچھ اچھے فکشن رائٹرز چھوٹ جاتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں چلتا, اس دھند میں غائب ہو جاتے ہیں, جو بے تحاشا لکھنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. تو ہمیں ان چیزوں پر تھوڑا سا, یعنی کہ چاہے وہ پڑھنے والے ہوں, چاہے وہ لکھنے والے ہوں, چاہے اس پہ کرٹیسائز کرنے والے ہوں, ان سب کو اس پر توجہ دینی چاہیے کہ جو کلچر ڈیولپ ہوا ہے لکھنے کا خاص طور پر, اس کو کیسے مینیج کیا جا سکتا ہے. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے, کسی سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ کم لکھیں, آپ اتنا لکھیں, آپ زیادہ لکھیں, اور یہ کہنا بنتا بھی نہیں. لیکن ایک جو ہم تجزیہ کرتے ہوئے جب دیکھتے ہیں تو, اور اس لیے میں شروع میں کہا کہ معاصر ادب پر بولنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وقت نے بھی چھانٹی نہیں کیا ہوتا تخلیقات کو, وہ سب سارا کچھ ہمارے سامنے ہوتا ہے. تو ماضی میں جب ہم بات کرتے ہیں پچھلے عہد میں, تو وہ وقت کافی کچھ چھانٹی کر دیتا ہے اور ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے, دھندلاہٹ دور ہو چکی ہوتی ہے, ہم چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. عہد حاضر میں جب ہمارا وقت ہوتا ہے, اس میں بہت ساری چیزیں ایک فلڈ کی صورت میں آ رہی ہوتی ہیں, جس میں سے کہ وہی دھند ہونے کی وجہ سے اصل چیزیں بھی ہماری نظروں سے اوجھل ہوتی ہیں. تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ ایسا نقاد جو ان چیزوں پر نظر رکھے, اور جو اعلیٰ ہمارا فکشن لکھا جا رہا ہے, بے شک وہ اعلیٰ فکشن کو الگ کرنے کی ادبی تنقید, یعنی کہ علومی تنقید سے زیادہ اس وقت ہمیں ادبی تنقید کی ضرورت ہے, جو ہم نے فراموش کر دی. اور علوم, وہاں پر بھی یہی مسئلہ ہے کہ علوم کی دھند میں اس کو گنوا دیا ہے. ادبی تنقید بہت ضروری ہے, جو کہ یہ فیصلہ کرے, یہ بتائے ہمیں, اور قاری جو ہیں یا پڑھنے والے جو ہیں, اور وہ اس بات کو سیلز مینی کا یا اس طرح کا وہ جو نام ہے, اب تو سیلز مین نقاد تو ہوتا ہی نہیں ہے. نقاد تو ہوتا وہی ہے جو تجزیہ کرتا ہے, جو پڑھتا ہے, جو بتاتا ہے, اور صحیح صورتحال کا تجزیہ کر کے سامنے رکھتا ہے. تو نقاد, ہر شخص کو نقاد نہ کہا کرے. تو ایک تو یہ چیزیں, جب تک ہمیں وہ قاری نہیں ملیں گے, وہی سنجیدہ قاری جس کو پھر نقاد کہہ دیا جاتا ہے یا کہا جانا چاہیے, اس وقت تک ہمارے فکشن کا یہ المیہ رہے گا, اور لکھنے والے جو ہیں اس کا فائدہ بھی اٹھائیں گے. تو ہمیں اس نظر سے دیکھنا چاہیے. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ ڈاکٹر خالد فیاض کہ آج ہمیں ٹریش فکشن کی